نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ میں بندے نے اپنے رب کے سامنے یہ دعا کی کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ اب یہ صراط مستقیم کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے متعدد احادیث اور تفسیرات کو سامنے رکھ کر مختصر انداز میں صراط مستقیم کی جو نشانیاں بتائی ہیں، کہ ان احادیث سے، ان اقوال سے، ان تفاسیر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صراط مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں کہ جس کی پہلی خوبی یہ ہو کہ وہ بالکل سیدھا ہو۔ اب جو راستہ سیدھا ہوگا اس میں خود بخود یہ خوبی ہوگی کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے وہ سب سے قریب ترین راستہ بھی وہی ہوگا، اقرب، سب سے زیادہ قریب کا راستہ بھی وہی ہوگا، اس لیے کہ جس راستے میں موڑ ہوں گے اور جو ہے وہ موڑ کاٹ کے منزل تک پہنچنا ہوگا وہ راستہ لمبا ہوگا، اور جو بالکل سیدھا اپنی منزل تک جا رہا ہوگا وہ راستہ قریب ترین ہوگا۔ تو صراط مستقیم کا ایک اس میں خوبی یہ بھی ہے کہ وہ سارے راستوں میں سب سے قریب ترین ہوگا۔ تیسرا، صراط مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں کہ جو کشادہ بھی ہوگا، گزرنے والوں کے لیے اس میں گنجائش ہے، کشادہ ہوگا۔ اب یہ کشادہ ہوگا، اس سے یہ وضاحت ملی کہ شریعت کا جو راستہ ہے یہ ہدایت کا راستہ، اس میں اللہ نے انسانیت کے لیے تنگی نہیں رکھی، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کشادہ ہے راستہ اور بالکل سیدھا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی اللہ کی شریعت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور پھر صراط مستقیم کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ راستے کے خطرات سے مامون ہو، راستے میں کسی قسم کے کوئی خطرات، اب لفظ مستقیم سے جو ہے ان خطرات کو بھی رب العالمین نے دور فرما دیا۔ اور آخری خوبی اس میں یہ ہے کہ اس پہ چلنے والے کے لیے منزل مقصود پہ پہنچنا یقینی ہو، یہ نہیں کہ راستے میں اسی راستے پہ چلتا رہے تو منزل تک نہ پہنچے، کہیں اور جا نکلے، ایسا نہیں ہوگا۔ رب العالمین کی طرف سے جس راستے پہ چل کر ہدایت اور کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے اسی راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی انہوں نے وضاحت کی ہے۔ اب جب ہم نے دعا کی، اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی اور لکیریں بھی کھینچی، اور پھر وضاحت کرتے ہوئے فرمایا یہ جو بالکل سیدھی لائن ہے نا یہ صراط مستقیم ہے، درمیان والی جو لکیر میں نے کھینچی ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور جو ادھر ادھر سے اس کے ساتھ ملی ہوئی لکیریں ہیں یہ گمراہی اور شیطان کے راستے ہیں کہ جو صراط مستقیم سے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے وہ استعمال کرتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا وہ راستہ ہے کہ جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، تم اسی پہ چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کے پیچھے نہ چلنا، ورنہ جو ہے وہ تم ہدایت کے راستے سے گمراہی کی طرف نکل جاؤ گے۔ تو یہ بالکل سیدھی جو لکیر کھینچی تھی، یہ لکیر کھینچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ نقشہ بنا کر ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، اور ساتھ ادھر ادھر کی لکیریں یہ شیطان کے راستے اور اس کی طرف سے پھیلائی جانے والی گمراہیاں ہیں۔ اب پھر کسی بھی چیز کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس کوئی نمونہ ہو، کوئی آئیڈیل، کوئی نمونہ، کوئی مثال، کوئی سمجھانے والے لوگ۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ اپنے طور پر سیکھے گا تو وہ نہیں سمجھ سکے گا۔ اب اللہ نے پھر وہ آئیڈیل، وہ شخصیات، وہ کچھ لوگ بتائے ہیں۔ کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے، صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن پر تو نے یا اللہ انعام کیا ہے، یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، ان لوگوں کا راستہ۔ اب جب بندے نے سوال کیا یا اللہ صراط مستقیم دکھا، اب صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن پاک کا راستہ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ صراط القرآن ہے، یہ صراط الرسول ہے، یہ میرے نبی کا راستہ، یہ کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے۔
لیکن جواب میں اس اختصار کی بجائے کہ رب العالمین جو ہے وہ قرآن کو صراط مستقیم کہتے، رب العالمین جو ہے وہ اپنے محبوب نبی کے راستے کو صراط مستقیم کہتے، اور حقیقت بھی یہی ہے، قرآن کا راستہ وہی ہے جو میرے نبی کا راستہ ہے، اور نبی کا راستہ ہی وہی ہے کہ جو اللہ نے پورے قرآن میں سکھا دیا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہیں؟ لازم و ملزوم ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے اعمال، آپ کا کردار، آپ کی سیرت کیا ہے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قرآن پاک پڑھ لو، پورے کا پورا قرآن میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ تو اگر یہ کہا جاتا اللہ کی ذات اختصار کے ساتھ کہہ دیتے کہ میرے نبی کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ قرآن پاک کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے، تو بات مکمل ہو جاتی۔ لیکن یہاں پھر اختصار کی بجائے تفصیل ہے، وضاحت کر کے بتا دی کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہاں پر اللہ نے قرآن کا راستہ ذکر نہیں کیا، یہاں پر اللہ نے نبی کا نام لے کر ان کے راستے کا نہیں بلکہ کچھ لوگوں کا پتہ بتایا کہ ان لوگوں کا جو راستہ ہے نا یہ صراط مستقیم ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے دوسرے انسانوں کی ضرورت پڑے گی، تب جا کر جو وہ انسان جو ہے وہ انسانیت سیکھیں گے، تو اس سے تربیت ہوتی ہے۔ صرف کتاب جو ہے یہ انسان کو صراط مستقیم پہ نہیں لگا سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ پوری انسانیت کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے جب اللہ نے کائنات میں سلسلہ شروع کیا تو یوں بھی تو ہو سکتا تھا اللہ آسمان سے کتاب یا احکام بھیج دیتے، بس لوگ پڑھیں اور اس پہ عمل کریں۔ نہیں، اللہ نے کیا کیا؟ انسانیت کی رہنمائی کے لیے ساتھ نبی اور رسول بھی بھیجے، کتاب بھی دی اور ساتھ نبی اور رسول بھی بھیجے۔ پتہ کیا چلا کہ صراط مستقیم کو پانے کے لیے دو چیزوں کی بنیادی طور پر ضرورت پیش آئے گی۔ کیا ہے؟ ایک کو کہتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کے احکامات جو اس امت کے پاس قرآن پاک کی شکل میں محفوظ ہیں، یہ ہے جی کتاب اللہ۔ اور ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں رجال اللہ، کچھ نیک بندے کہ جو ہمارے لیے اللہ نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیے ہیں، جن کو قرآن پاک نے انعام یافتہ کہا، جنہیں ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، ان لوگوں کے پیچھے چلنا۔ اب اور بالکل یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بھی ذکر فرمائی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے جو حالات تھے نا ان کی پیشن گوئیاں فرماتے ہوئے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ میری امت جو ہے یہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ ایک فرقہ ناجی ہے، صرف ایک گروہ، ایک جماعت میری امت میں سے ایسی ہے کہ جن کو نجات ملے گی، وہ نجات پانے والے ہیں۔ باقی 73 کیا گمراہی کے راستے پہ نکل کر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کلہم فی النار الا واحدہ۔ اب ظاہر ہے جب اللہ کے نبی نے جہاں تک گفتگو فرمائی تو ہر آدمی کو فکر پڑ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی یہاں وضاحت پہ فرما دے کون سے گروہ جو ہیں وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور نجات پانے والا کون ہے۔ اب صحابہ کرام نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ یہ سارے جو ہیں یہ گمراہی کے راستے پہ ہیں، تو جو نجات پانے والا گروہ اور فرقہ ہے یا جماعت ہے ان 73 میں سے وہ کون سا ہے؟ اب یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانے کی بجائے کہ جو قرآن پہ عمل کرتے ہیں، یہ بتانے کی بجائے کہ جو ہے وہ جو شریعت پہ عمل کرتے ہیں، یہ بات ارشاد نہیں فرمائی۔ یہاں بھی اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کا پتہ بتایا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا جو ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب وہ کون سی شخصیات ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ، جو میرے راستے پہ چلے گا۔ شخصیات میں سے سب سے پہلے نمونے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی کو پیش کیا، اور اسی کو قرآن پاک نے بار بار کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کہا؟ ما انا علیہ، جو میرے راستے پہ چلے گا، واصحابی، اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلے گا۔ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے راستے پر اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا، یہ فرقہ جو ہے یہ نجات پانے والا ہے، باقی سارے جو گمراہی کے راستے پر ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کچھ لوگوں کا پتہ بتایا ہے۔ صراط مستقیم میں بھی اللہ نے سورہ فاتحہ میں کچھ لوگوں کا پتہ بتایا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہدایت کے راستے پہ چلنے کے لیے انسانیت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے،
تب جا کر ہم سیدھے راستے پہ ہوں گے اور گمراہی سے بچ پائیں گے۔ کون سے دو چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے کتاب اللہ، اور بالکل آپ دیکھیں گے کہ جیسے سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے نا، یہ بندے کی طرف سے دعا ہے۔ اب جیسے دعا ختم ہوئی، اگلی پہلی آیت میں دعا کا جواب آ گیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں، اور تم جو ہدایت مانگ رہے تھے نا وہ ہدایت یہ ہے جی۔ اب پورا قرآن اللہ نے اس کے جواب میں دیا، یہ ہماری جو دعا ہے نا اس کے جواب میں اللہ نے پورا قرآن پاک ہمیں عطا فرما دیا، یہ ہدایت ہے۔ تو سب سے پہلی کیا چیز ہے انسان کی رہنمائی کے لیے؟ کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، اس کی احکامات جو شریعت میں بتایا گیا ہے۔ اور دوسری بات ہے جی رجال اللہ، اللہ کے نیک بندے۔ اب وہ کون ہیں؟ ان کی وضاحت انشاءاللہ آ رہی ہے۔ قرآن پاک نے ایک موقع پر سورہ نساء میں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا، یہاں پر تو صرف اتنا کہا گیا کہ انعام پانے والے لوگ، ان کا راستہ یا اللہ دکھا دے۔ اب وہ کون تھے؟ قرآن پاک نے خود جا کر سورہ نساء میں اس کی وضاحت کی ہے۔ وہاں پہ کیا کہا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار طبقات کا اللہ نے ذکر کیا کہ کائنات میں انعام یافتہ لوگ بس چار ہی طبقات ہیں۔ سب سے بلند ترین جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کن کا ہے؟ انبیاء اور رسولوں کا۔ انبیاء من النبیین، اللہ کے نیک بندے انبیاء کرام، جن کو اللہ نے دنیا میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ اور نبی کس کو کہتے ہیں؟ ہوا بشر بعثہ اللہ لتبلیغ الرسالۃ و احکام الدین، نبی اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ مختلف قوموں میں مختلف موقعوں پر انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتا رہا، اور ہر نبی نے آ کر پھر جو ہے وہ اللہ کے دین کی دعوت دی اور ساتھ کہا کہ میری اطاعت کرو۔ تو سب سے پہلا طبقہ یہ نبی جین کا۔ پھر دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں۔ اب اس کی وضاحت آئے گی صدیق کس کو کہتے ہیں اور صدیقین سے کیا مراد ہوتی ہے۔ پھر تیسرا جو ہے وہ شہداء کا طبقہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اپنی جان بھی اللہ کے لیے قربان کر دیں۔ اور چوتھا طبقہ ہے صالحین کا، جو ان سب کے نقش قدم پہ چلتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات تک کی پابندی کرنے والا، یہ جو طبقہ ہے اس کو کہتے ہیں صالحین۔ اب یہ چار طبقات ہیں۔ تو یہ کیا بتایا گیا؟ پہلی بات یہ کہ کتاب اللہ پہ عمل کرو گے تو صراط مستقیم پہ رہو گے۔ دوسرا رجال اللہ کے پیچھے چلو گے تو صراط مستقیم پہ جو ہے وہ تم گامزن رہو گے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب دو باتیں یہاں سے معلوم ہو گئی۔ اب یہاں پر مفسرین نے ایک بات اور بھی لکھی ہے کہ جی اب رجال اللہ کون ہوں گے؟ یعنی انبیاء علیہم الصلوۃ تو واضح ہیں، اللہ نے بھیجے ہیں، اور سب سے آخر میں ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، اب قیامت تک کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا، اب یہ عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اب جو ہے یہاں تک تو سلسلہ ہو گیا ختم۔ اس کے بعد صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ کون لوگ ہیں جن کے پیچھے چلنا ہے؟ تو اب اس کے لیے اصول مفسرین نے یہ لکھا کہ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ رجال اللہ کو پرکھیں گے قرآن پر، کتاب اللہ پر۔ رجال اللہ کون ہے؟ اب اس کی پرکھ ہم کریں گے قرآن سے، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی سوچ سے نہیں، اپنی عقیدت سے نہیں، اپنی خواہشات سے نہیں۔ قرآن ہمیں جو نشانیاں بتاتا ہے نا رجال اللہ کی، پہلے اس شخصیت میں وہ چیک کریں گے کہ اس نے علامتیں کیا بتائی ہیں۔ ہمارے علامتیں کچھ اور ہوتی ہیں، شریعت نے علامتیں کچھ اور بتائی ہیں۔ کیا؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے والے، اس کی بندگی میں لگے رہنے والے، اس کی رضا کے لیے اپنے کام سر انجام دینے والے، راتوں کو کھڑے ہو کر اس کے سامنے رونے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، یہ سب کرنے والے، اور اسراف سے اور جو ہے وہ کنجوسی سے، ان ساری چیزوں سے بچنے والے، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانے والے، گناہوں سے بچنے والے، میرے نبی کی اطاعت کرنے والے، یہ ساری خوبیاں قرآن پاک نے کس کی بتائی ہیں؟ رجال اللہ کی۔ اب قرآن پاک کے ان اصولوں پر ہم پرکھیں گے اس آدمی کو، اور جو پورا اترے گا تو ثابت ہو جائے گا یہ کیا ہیں؟ یہ رجال اللہ ہیں۔ اب جب ثابت ہو جائے گا نا یہ رجال اللہ ہیں تو پھر ہم ان کے پیچھے چلیں گے۔ اب جب ان کے پیچھے چلیں گے تو اس بندے کو کیا ملے گا؟
सिरात मुस्तकीम, तो ये वो रास्ता है जिसको कहते हैं सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम। अब अनअमत अलैहिम में इंशाअल्लाह कल की गुफ्तगू में दूसरे नंबर पे जो तबका है जिसको कहते हैं सिद्दीकीन, उसकी कुछ वजाहत आएगी और उस सिद्दीक होने के लिए कौन सी खूबियाँ बुनियादी तौर पर ज़रूरत हैं, और कायनात में सबसे बड़ा जो सिद्दीक है ये कौन है, थोड़ा सा उसका भी तारुफ कल की गुफ्तगू में आपके सामने आएगा। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत को समझने की और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए।